لہٰذا ابن مسعود کے قول میں یہ بات ہم کو سیکھنے ملتی ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس علم ہے اس کو چھپائے نہیں، اس کو بیان کرے، جو اس کا محتاج ہے اس کو بیان کرے۔ اگر آپ باہر نہیں بتا سکتے کم سے کم گھر پہ تو بتا سکتے ہیں، بیوی بچوں کی آپ تربیت کریں۔ جس کے پاس کچھ علم ہے، مسجد میں خطبے میں سنا، کسی کی دینی مجلس میں سنا یا کہیں پڑھا، وہ علم ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کی بات سنتے اور مانتے ہیں۔ اگر نہیں معلوم ہے تو آدمی صاف کہہ دے کہ مجھ کو نہیں معلوم۔ یہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ سب سے اچھا مضبوط قلعہ آدمی کے لیے لا ادری ہے، میں نہیں جانتا۔ شیطان کیا کرتا ہے، تو اگر بول دے گا مجھ کو نہیں معلوم، لوگ سوچیں گے اس کو نہیں معلوم، تیری عزت کم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر تو جاہل قرار پائے گا۔ یہ مسئلہ تم کو نہیں معلوم، اتنے پڑھے لکھے اتنی باتیں کرتے اور تم کو معلوم نہیں معلوم تو نہیں معلوم۔ لیکن اپنی طرف سے اگر بنا کے اپنی عقل سے کچھ بھی جواب دے دیا، اگر وہ جواب غلط نکلا اور وہ آدمی زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہا، ایک غلط بات پر، تیری غلط بات پر وہ عمل کرتا رہے، تو نے تو نہیں کیا، اس کا گناہ تیرے نامہ اعمال میں آئے گا۔ کتنی سنگین بات ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے غلط بات سکھا دی، 50 سال تک وہ اس پر عمل کرتا رہا، 50 سال کا گناہ آپ کے نامہ عمل میں آئے گا۔ آپ 40 سال میں مر گئے لیکن 50 سال کے گناہ لے کے مریں گے۔ لہٰذا ایک آدمی ایسی کوئی بات نہ بولے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر نہ ہو۔ آدمی اپنی جان بچا لے، صاحب بول دے بھائی نہیں کرتا، میں نہیں بتا سکتا، میں نہیں معلوم مجھ کو۔ آپ کی عزت اس کی نگاہ میں کم ہو بھی جائے، اللہ کی نگاہ میں کم نہیں ہوگی۔ ایک آدمی لوگوں میں عزت دار ہو اور اللہ کے نزدیک ذلیل ہو، یہ ناکامی ہے۔ لیکن ایک آدمی لوگ اس کو چھوٹا سمجھیں لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس کے اخلاص، اس کے تقوی کی وجہ سے محبت کرتا ہو، قیامت کے دن وہ عزت والوں میں ہوگا۔ لہذا اپنی عقل کی بنیاد پر دین میں بولنا سلف کا طریقہ نہیں ہے، نہ ایسے علوم میں پڑھنا سلف کا طریقہ ہے جن کی بنیاد صرف عقل پر ہو۔ مثال کے طور پر معاذہ کہتی ہیں سألت عائشہ، میں نے عائشہ سے پوچھا، فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہا کہ کیا بات ہے کہ ایک حائضہ عورت وہ روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی۔ حیض والی عورت حیض کے دنوں میں نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے، اس کے لیے منع ہے۔ لیکن جب وہ پاک ہوگی تو اس کی جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کو کیا کرے گی، پورا کرے گی، ان کی قضا کرے گی۔ لیکن صرف روزے نہیں چھوٹے تھے، اس کی نمازیں بھی چھوٹی تھیں، کیا وہ نماز قضا کرے گی؟ نہیں۔ اس عورت نے پوچھا ایسا کیوں، یہ کیا بات ہے کہ ایک عورت روزوں کی تو قضا کرتی ہے لیکن نمازوں کی نہیں کرتی ہے؟ اب سوچنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا احروریۃ انتی، حروریہ ہے کیا تو، یعنی کیا تو خارجی فرقے سے تعلق رکھتی ہے جو صرف قرآن کرتا ہے؟ یہ خارجیوں کی علامت تھی، کیا کرتے تھے؟ قرآن۔ اور اہل سنت کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ لہٰذا جس کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف قرآن کر رہا ہے، خطرے کی گھنٹی ہے یہ آپ کے لیے الارم ہے، یہ گڑبڑ ہے کچھ تو یہاں پہ۔ کیونکہ جو آدمی صرف قرآن کو پکڑے گا، ایک پاؤں قرآن کے راستے پہ، دوسرا عقل کے راستے پہ رہے گا۔ وہ اپنی عقل چلائے گا، دین میں نیا نکالے گا، بھلے وہ دکھائی دے اور قرآن پہ ہے نا، یہ وہ قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کرے گا۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ لہٰذا جو آدمی صرف قرآن کرتا ہے، خطرہ ہے۔ قرآن و سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک ترکت فیکم شیئین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو سلف ان دونوں کا اہتمام کرتے ہیں، صرف قرآن بھی نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے جب سنا ایسا کیوں کہ ایک عورت صرف روزوں کی قضا کرے گی، نمازوں کی نہیں، کہا تو حروریہ ہے کیا، خارجی فرقے والی ہے جو صرف قرآن کا اہتمام کرتے ہیں؟
قلت لست بحروریۃ ولکنی اسأل، اس عورت نے کہا میں حروریہ نہیں ہوں، میں خارجی فرقے والی نہیں ہوں، لیکن میں بس آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ قالت کان یصیبنا ذلک، حضرت عائشہ نے کہا دیکھو حیض کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو پیش آتی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو ہم کو روزوں کی قضا کا تو حکم ہوتا تھا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں ملا۔ ہم کو حکم نہیں ملا، ہم نے نہیں کیا، ہم کو روزوں کی قضا کا حکم ملا، قضا کیا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ جس کا حکم نہیں ملا وہ نہیں کرنا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ آج لوگ کیا بولتے ہیں، فاتحہ نہیں کرنا، منع کدھر ہے؟ اب اس عورت نے پوچھا ہوتا کہ ٹھیک ہے نماز کا حکم نہیں ملا، منع کدھر ہے؟ تو ایک حائضہ کو نماز بھی پڑھوائیں گے ہفتے بھر کی 10 دنوں کی؟ سوچئے حضرت عائشہ کا استدلال آپ دیکھیے، کیا کہہ رہی ہیں، ہم کو نماز کی قضا کا حکم ہی نہیں ملا تو ہم نے نہیں کیا، روزوں کی قضا کا حکم ملا، جو حکم ملا وہ کیا، جو نہیں ملا اس کو دین نہیں بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کا حکم نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں کیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منع کدھر ہے، حکم نہیں دیا ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، اب منع کی دلیل لاؤ، یہ جہالت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 10، فہم سلف کا عدم التزام۔ لیس من منہج السلف الاقتصار على الكتاب والسنة فإن هذا كل الطوائف والأحزاب يدعونه، بل السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح كما جاء في رواية ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو سبيل المؤمنين المذكور في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ کہتے ہیں صرف کتاب و سنت پر اقتصار کر لینا سلف کا منہج نہیں ہے، اس لیے کہ سارے ہی گروہ اور فرقے اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ سلفیت کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور ان دونوں کو سلف کے منہج کی روشنی میں سمجھنے کا نام ہے۔ بعض دوسرے فرقے اشاعرہ، قدریہ، جہمیہ اور اسی طرح سے اور بھی کئی فرقے ہیں، مرجئہ، یہ سب کے سب قرآن اور حدیث کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن قرآن اور حدیث کی تأویل اپنی عقل سے کرتے تھے، اس کے معنی اپنی عقل سے لیتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ صحابہ نے اور سلف نے اس کا کیا مطلب لیا ہے۔ لہٰذا صرف قرآن اور حدیث کافی ہے کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سلف کا فہم بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ سلف نے قرآن و سنت کو کیسے سمجھا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے آج فاتحہ پڑھنے والا یا 12 ربیع الاول کا جلوس منانے والا یا اس طرح سے اور بدعت اور خرافات کرنے والا کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا ہے اپنی عقل سے بنا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے کہا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور بڑی چیز نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ ایک کا حال کیا تھا، یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا حال کیا تھا، یہ چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا، ایک ٹہنی منگائی، توڑ کے اس کو آپ نے درمیان سے اس طرح سے چھیلا، ایک ٹکڑا ٹہنی کا اس کی قبر پہ لگایا، ایک اس کی قبر پہ، اور آپ نے کہا کہ جب تک یہ سوکھتی نہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان پر عذاب ہلکا ہو۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو لے لیا، اب یہ تو بخاری کی حدیث ہے بھائی، کہا کہ اس سے دلیل ملتی ہے کہ بزرگوں کی قبروں پر پھول چڑھانا چاہیے۔
کہاں وہ کہاں یہ؟ پہلی غلطی ہے ٹہنی میں اور پھول میں فرق ہے کہ نہیں ہے. یہ کسی کو مطلب باٹنی اتنا موٹا موٹا اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں، یہ پھول ہوتا ہے، یہ پھل ہوتا ہے، یہ پتے ہوتے ہیں، یہ شاخ ہوتی ہے، یہ جڑ ہوتی ہے. تو ٹہنی میں اور پھول میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کسی دولہے کے گلے میں ٹہنیاں ڈالو، کوئی بہت بڑا آدمی ہے اس کے گلے میں ٹہنیاں ڈال، کیا ہے؟ بولے پھول ٹہنی ایک ہی بات ہے بھائی، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کتنا غصہ آئے گا اس کو. ٹہنی الگ ہے، اس سے پھول آپ نے لے لیے. ایک اس سے بڑی غلطی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی قبر پہ لگایا نہیں، آپ نے حضرت حمزہ کی قبر پہ لگایا نہیں. کس کی قبر پہ لگایا؟ آپ نے کہا ان پہ عذاب ہو رہا ہے. تم کس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے؟ اس سے دلیل لے کر کس کی قبر پہ چڑھا رہے؟ اللہ والوں کی، کہ ان کے عذاب ہو رہا ان کو. یعنی تمہارا عقل ٹھکانے ہے کہ نہیں؟ کس کی حدیث، کس کا عمل، کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ آپ نے ان کے لیے کیا جن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. تمہارا ان کے ساتھ کرنا جو اللہ والے ہیں، تم کیا بتانا چاہ رہے دوسروں کو کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے اس لیے ہم پھول چڑھا رہے ہیں نبی کی طرح. اور نبی نے کیا، تو کون ہے؟ یہ عمل کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ آپ کی سفارش تھی، آپ کی سفارش تھی ان کے عذاب ہلکا کرنے کے لیے. تیری حیثیت ہے، تو خود اللہ کے نزدیک مجرم ہے، تو دوسروں کی اللہ والوں کی سفارش کر رہا. اللہ والوں کی قبروں پر تو چادر چڑھا کے پھول ڈال کے سمجھ رہا ہے کہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا. تو یہ قوم کی عقل چلتی تو ایسی چلتی ہے. دلیل صحیح ہے لیکن فہم غلط ہے. ہم یہاں کیا کہیں گے؟ ہم یہاں کہیں گے کہ اگر وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قبر کے اوپر ٹہنی گاڑنا اس طرح سے، اگر یہ عمل سنت ہوتا، سب کے لیے ہوتا، سب سے پہلے اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمل کرتے ہیں. مدینہ میں جتنی قبریں ہوئیں ساری قبروں پہ ٹہنی لگائی گئی؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ عمل سنت نہیں ہے، یہ عمل خاص تھا. کسی ایک صحابی کو آپ بتا دیں کہ قبر کے اوپر اس طرح سے انہوں نے چھیل کے جو ہے یا کسی طرح سے بھی ٹہنی گاڑی ہو کھڑی کر کے، اس کی کوئی دلیل ہم کو ملتی نہیں ہے. لہٰذا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن آپ کے ساتھ خاص ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے گا دیکھو حدیث تو ہے، تو ایسا آدمی ایسا عمل کرنے والا بنے گا جو بدعت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث پہ عمل کر کے بھی غلط. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حدیث کو سمجھا کیسے؟ اپنی عقل سے. اگر صحابہ کو لے کے سمجھنے کی کوشش کرتا تو آسانی ہو جاتی ہے. اگر وہ یہ سوچتا کہ صحابہ نے نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نقل تو انہوں نے کیا لیکن عمل انہوں نے اس پہ نہیں کیا، لہٰذا یہ عمل نبی کے ساتھ خاص ہے، اس کو سنت نہیں بول سکتے. سنت جس پر ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے. تو یہاں یہ اصول سمجھ میں آیا کہ صرف کتاب و سنت پر اقتصار کر لینا سلف کا منہج نہیں.